واجب الاحترام 28واں پارہ سورۃ مجادلہ دوسرا رکوع آیت نمبر 11۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ دے اندر فرماندے نے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ رب العزت تواڈے اندروں جڑے ایمان لے کے آئے نے انہاں نو بلند فرمان گے، درجے بلند کرن گے، انہاں نو بھی کرن گے تے والذین اوتوا العلم درجات، تے جڑا علم لے کے آوے گا او دے بھی درجات نو بلند کران گے۔ پھر حدیث ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس کلہم ہالکون الا العالمون والعالمون کلہم ہالکون الا العاملون والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون والمخلصون کل خطر عظیم۔ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث میرے محبوب نے فرمایا سارے دے سارے انسان ہلاک ہو جان گے الا العالمون، مگر علم رکھن والے او بچ جان گے، جنہاں نو اللہ علم دے نال نوازے انہاں دے مقام و مرتبہ بھی اللہ بلند فرما دے۔ علم دے نال عمل شرط ہے۔ قرآن پاک بھی جتھے جتھے گل ایمان والیاں دی آئی ہے نا نال عمل شرط لائی گئی ہے۔ عمل چنگے کر کے آؤ گے تو عمل اچھے کر کے آؤ گے تو عمل ٹھیک ہون گے تو ایک کران گے فیصلے ہون گے۔ اتھے بھی فرمایا حدیث دے اندر سارے انسان ہلاک ہو جان گے، علم والے بچن گے۔ علم والیاں دے اندروں بھی اگو اللہ نے تخصیص کر دیتی والعالمون کلہم ہالکون، علم والے بھی سارے ہلاک ہو جان گے مگر الا العاملون، عمل کرنا لے بچ جان۔ علم پویں تھوڑا ہوئے عمل ہو دے ہوتے ہونا ضروری شرط ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اے او نے جنہ حدیث دی بڑی مقبول تے مجرب تے بڑی مستند کتاب بخاری شریف جی لکھی ہے نا، انہاں دے بارے ہوندا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے حجرہ مبارک دے کول بیندے سن آ کے تے اٹھ کے ایک حدیث لکھنی، پھر جانا جا کے وضو کرنا، غسل کرنا، کر کے واپس آ کے دوبارہ حدیث لکھنی۔ تے امام مالک دے بارے چاہتا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر مبارک دے کول نا 12 سال تک بہ کے انہاں کتاباں دا مطالعہ کیتا ہے، تے 12 سالہ دے اندر ایک دن بھی ایندا دن نہیں آیا کہ ورقہ پلڑن دی بھی آواز پیدا ہوئی ہوئے، انہاں ادب سی میرے نبی علیہ السلام دی قبر مبارک دے کول بہ کے انہاں ادب سی۔ بندہ کلا بیٹھا ورقہ تھلے آواز آ ہی جاتی ہے ہلکی پھلکی، اینی آواز بھی نہیں سی آن دیتی ہے نا۔ گل سنانا امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ انہیں ایک سفر تے گئے، سفر تے جاندے ہویا رستے اس ویلے کشتیاں دے سفر ہوندے سن تے اور کوئی سفر نہیں سن دوسرے، کشتی دے اندر اے بھی نے تے انہاں دے اپنے عزیز و اقارب بھی بیٹھے نے وچ تے کشتی بابا سواریاں اور بھی نے۔ انہاں دے کول نا 1000 اشرفیاں سن امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ تقریباً 6000 دینار دے قریب رقم بندی سی انہاں دے کول سی۔ تے انہاں ایک بندہ آ کے بیٹھا، کسی دے بندہ اندر وڑ کے نہیں ویکھ سکدا کہڑی نیت تے آ کے میرے کول بیٹھا ہے، یہ آ کے بہ کے گلاں گلوں لگا، پوچھ گچھ شروع ہوئی تو امام صاحب دسن لگ پے کہ میرے پاس پیسے بھی ہیں، میرے کو 1000 اشرفیاں دی تھیلی ہے تو انج اس رنگ دی انج دی ہے، میں اپنی حفاظت کے واسطے کول رکھی ہے۔ وہ 2 منٹ لگے، 4 منٹ لگے، 10 منٹ لنگے نا، انہیں نہ پوری کشتی چ رولا پا چھڑیا۔ وہ آندا جی میرے ایک اشرفیاں دی تھیلی گواچ گئی ہے، فلانا فلانا وہ رنگ ہے تو مینوں لبھی نہیں پئی۔ جڑا کشتی دا ملا سی نا وہ آندا ویکھ میں اگے بھی سفر کرنا، سارا کچھ کرنا، میری کشتی چ میں کدی چور نہیں بہن دیتا تو نہ الزام لا۔ انہیں کہا نہیں جی اے اتھے کسے بندے کو نہیں۔
ہوں امام صاحب کو پتا سی ہے بھی انہوں کی سی، انہوں نے کہ ہوں بندیاں کے سامنے آیا تو میری بے عزتی ہو جانی، میرے رشتہ دار بھی نال نے۔ 1000 اشرفیاں سن تے لکھنا لکھیا تقریباً 6000 دینار بندے نے، بڑی اچھی خاصی رقم سی۔ جدوں وہ رولا پیا تلاشی شروع ہوئی، امام صاحب بھی تلاشی ہونے لگ پئی، سارا کچھ ہویا، جو تلاشی لے کے سارے ٹر گئے نا، وہ تھیلی کوئی نہ نکلی۔ تو ملا نے آخیا میں پہلے آخیا نہیں سی کہ میری کشتی چ کوئی چور کوئی نہیں، تو ایویں الزام لانا ہے پیا۔ ہوں بندے تو سمجھ آ گئی، جو کشتی اپنے کنارے تے پہنچی، سارے منزل تے پہنچے نا، تو بندہ آ کے نہ حضرت دے کول آ گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آ کہندا ہے کہ حضرت پہلی گل تے مینوں بھی پتہ ہے تانوں بھی پتہ ہے، میں معافی منگنا، میرے کو غلطی ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا جا میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ انہوں نے جو معاف کر ہی دیتا جی نا، ہوں یہ بھی دس دیو وہ تھیلی کتنے لکائی تھی؟ رولا تو پیسے کا سی، تھیلی کا ہی رولا سی۔ حضرت فرمانے لگے جب تو نے شور مچایا تھا میں اسی وقت سمجھ گیا تیری نیت میں فطور آ گیا۔ انہوں نے پھر کی کیتا جی؟ انہوں نے میں دریا چھڑ چھڑی۔ حضرت 1000 اشرفیوں کی تھیلی آپ نے دریا میں پھینک دی؟ ہاں میں نے دریا میں پھینک۔ فرمان لگے میرے نزدیک پیسے دی کوئی قدر نہیں، میرے نزدیک علم دی قدر ہے۔ الفاظ سنیا جی، فرمانے لگے اگر حالانکہ ہے تو میری تھی، اللہ بھی جانتا ہے، تو بھی جانتا ہے، میں بھی جانتا ہوں، ہے میری تھی، اگر یہ میرے پاس سے نکل آتی، ان بیٹھنے والوں نے کسی نے میرے محبوب کی حدیث کوئی نہیں سنی، میرے نبی دی میرے کو کسی حدیث نہیں سے سنی، انہوں نے کہنا سی یہ تو چور ہے، اور میں نبی کی حدیث سنانے کے لیے اپنے پہ کوئی الزام لگوا نہیں سکتا۔ پیسے کی کیا قدر میرے نزدیک؟ یہ اللہ رب العزت نے جنہوں نے علم عطا کیا سی۔ تے آیت بھی میں سورہ مجادلہ 28 پارے دی پڑھی، اللہ فرمانے نے اسی علم والے نو بلند کراں گے، انہاں دے درجات نو ہور اونچا لے کے جاواں گے، مقام و مرتبہ انہاں دا ودا دیواں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تسی ہن جویں بیٹھے ہو نا، کرو نکل کے آؤ، نیت کر کے آؤ کہ کوئی گل سیکھ لئیے اور تے عمل کراں گے، اے نیت، اے دے اوتے اجر دساں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی روایت ہے، بندہ گھر سے نکل گیا اس نیت سے آئے کہ چلو کوئی بات سمجھ آ گئی اس پہ عمل کریں گے، جب عمل دی واری آ جاتی پھر بندہ طالب علم میں شمار ہوئے گا۔ حدیث عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وادی تہامہ اس وقت نا بڑی وڈی ایک علاقہ سمجھا جاتا سی۔ فرمایا جو اس نیت سے آئے، اس نیک محفل میں آگے بیٹھے کہ میں کچھ سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور جب یہ اٹھ کے واپس جائے گا نا، اگر اس کے گناہ بنی تہامہ جتنے بھی ہوئے، وادی تہامہ جتنے بھی ہوئے، میرا اللہ اس کے سارے ہی معاف کر دے گا۔ نیت کی لے کے آوے کچھ سیکھن چلا، اللہ دے جنہیں گناہ سارے معاف کر دیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ دی روایت۔ پھر ویکھو علم دی قدر اینی زیادہ ہے، علم دی قدر اینی زیادہ ہے، عمر ورگے بھی چپ ہوتے مجبور ہو گئے۔ امیر المومنین نے وقت دی حکومت، بادشاہ سارا کچھ کول ہے سارا کچھ، لیکن اے بھی اتنے چپ ہونے واسطے مجبور ہو گئے۔ حیات الصحابہ چ واقعہ لکھے ہے۔ حضرت عمر کا معمول یہ سی کہ رات نہ گشت کرتے ہیں، چکر لاندے ہوندے سی، چکر لاندے ہوئے نا ایک کرو نا آوازاں آن پئیاں، تو عمر نو بھی پتا سی کہ انہاں دا جڑا خاوند ہے نا وہ جہاز محاذ تے گیا ہوا ہے، جنگ واسطے گیا، آواز عورت ہی تے بندے دی آندی ہے پی۔ عمر نے نا دیوار دے کھلو نا اچھی آواز کون ہے اندر؟ انہوں نے آواز آ گئی، وہ چپ کر گئے، بولے نہیں۔ عمر نے پھر آواز دی کون ہے اندر؟ نہیں جواب دیتا۔ تیسری بار جب پوچھا نا تو جواب نہ آیا، تو عمر نو تجسس ہویا، کندھ پھلانگ کے نا اندر ٹر گئے۔ اندر گئے تو ویکھیا ایک عورت دے کول مرد بیٹھا ہے، گلاں کردے سن پے، تے غیر مرد سی، تو انہوں کا ارادہ بھی کوئی غلط سی۔ تم نے تو ویکھیا نا، تم فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، زنا کا ارتکاب کر رہے ہو؟ اچھا ہے جویں دے نا، قرآن انہوں نے بھی آوندا سی، انہیں قرآن سے جواب دیتا ہے، ویکھنا بندہ حیران ہو جائے کی گل۔ فرمانے لگے عمر سے وہ عورت کہنے لگی جدھر گھر ہے نا چھلانگ مار کے، انہوں نے کہا امیر المومنین میں تو ایک گناہ کرنے لگی تھی نا، آپ تو 3 گناہ کر بیٹھے ہو، میں تے ایک گناہ کرنے لگی سا، تجھ تے 3 کر بیٹھے ہو۔
حضرت عمر بڑے حیران ہوئے، سکوت اختیار فرمایا، چپ کر کے پھر پوچھا میں کون سے 3 کر بیٹھا ہوں؟ قرآن پڑھ دیے بھائی، پہلا قرآن دیا انہیں کیا ولا تجسسوا، اللہ قرآن پاک فرماندا ہے کہ کسے دے گھر دیاں گلاں نہ سنو، تسی کن لا کے ساڈیاں گلاں سنتے حضرت عمر خاموش ہو گئے، گل بھی سچی سی، خاموش ہو گئے۔ دوسرا سوال انہوں نے کہا قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، جب تم کی گھر میں داخل ہونے لگو تو دروازے سے آؤ، دیواروں سے نہ آؤ۔ اب دیوار پھلان کے آ رہے ہیں، اور تم چپ، گل بھی سچی۔ تیسرا سوال انہوں نے کہا تیسرا گناہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا تیسرا گناہ قرآن فرماتا ہے 22واں پارہ سورۃ احزاب، لا تدخلوا، گھروں میں داخل نہ ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ تمہیں اجازت مل جائے، جب اجازت ملے تو وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، تو گھر والوں کو پہلے سلام کرو۔ تو سن کچھ بھی نہیں کیتا، تم امیر المومنین سن، وقت بادشاہ سن، فرمان لگے دیکھ گناہ تو نے بھی نہیں کیا، میں کر چکا ہوں، گناہ تو نے نہیں کیا، میں کر چکا ہوں، میں تمہیں بھی کہتا ہوں، میں خود بھی مانگتا ہوں، تو بھی اللہ سے معافی مانگ، میں بھی مانگتا ہوں۔ کتابہ چ لکھا ہے او دو بعد عورت پکی توبہ کر کے اللہ کو معافی مانگ بیٹھی۔ گل کرنا مقصد علم، اللہ رب العزت علم دے نال عمل شرط ہے۔ میں حدیث پڑھی ہے، میرے محبوب نے فرمایا الناس کلهم ہالکون، سارے دے سارے ہی ہلاک نے لوگ، بچن گے کون؟ الا العالمون، علم رکھن والے۔ مینوں پتہ ہے نماز اینج پڑھنی ہے، مینوں علم ہے، اگر علم والے بھی سارے ہی ہلاک نے، بچن گے کہڑے؟ الا العاملون، عمل کرنے والے بچن گے، عمل شرط ہے۔ اگے اللہ میرے محبوب نے اس حدیث فرمایا عمل والے واسطے بھی احتیاط دسی، والعاملون کلهم ہالکون، عمل کرنے والے بھی سارے ہلاک ہوں گے، بچن گے کون؟ الا المخلصون، عمل کیتا ہے تو کدے واسطے کیتا سو؟ اللہ سے کیتا سو یا کسی اور واسطے کیتا سو؟ یہ عمل والے کو بھی پوچھو رہی، اخلاص دے اوتے عمل کیتا اللہ کدی انہوں ضائع نہیں کرتے۔ انہوں واقعہ یاد آ گیا سلطان محمود غزنوی دا، 997 دے اندر اس بادشاہ کی حکومت آئی، 1037 دے اندر یہ حکومت ختم ہو گئی، یہ دنیا تو پردہ کر گئے، تقریباً نہ کوئی 33-34 سال دا عرصہ قریب بندہ انہی حکومت کی نا، تے حکومت دے اندر بڑا نیک دل بادشاہ سی۔ ایک دفعہ نا ایک حدیث دے اتے ذہن چ نا اشکال آ گیا، حدیث کی سی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے، علم والے نا، علم والے جڑا علم رکھتے ہیں نبیاں دے وارث نے، حدیث ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، حدیث ہے میرے محبوب علیہ السلام دی کہ علم والے نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ انہوں نے ذہن ایک اپنے طور پہ بادشاہ سی، نیک دل سی، سخی بھی سی، نیک سی، دل چ اشکال پیدا ہویا کہ علم والے غریب ماڑا طبقہ یہ نبی دے وارث کیویں بن بیٹھے، ذہن چ آ گئی گل تے تین اشکال۔ دوسرا اشکال ذہن چ آیا کہ میں اینا خرچ کرنا وا، غریباں نوں دینا، ماڑیاں نوں دینا، سارے نہ کرنا، سارے دا بھلا سوچنا، کوئی محتاج ہے محتاج نوں دینا، سارا کچھ کرنا، تے میری بھی بخشش ہوے گی کہ نہیں؟ تیسرا اشکال ذہن چ آیا، لوگ کہندے سن، لوکاں نے مشہور کیتا سی کہ اے اپنے باپ دا اصلی بیٹا نہیں، سلطان محمود غزنوی ایک چرواہے دا پتر سی، بادشاہ کول اولاد کوئی نہیں سی، بادشاہ نے لے کے پالیا ہوا ہے۔ ہن یہ تین سوال کھڑک دے سن ذہن چ، بڑی دیر تو نہ ذہن چ گھومدے رہے۔ ایک دن گزر رہے سن، بادشاہ اپنے جاؤ جلال دے نال جاندا سی ایک جگہ تو، سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اے 2022 چل رہا پیا، اج تو 1000 سال پہلے دی گل سنانا میں پیا، 1037 چ انہاں دی وفات، اندازہ کرو 2022 تے 10 کتے۔ اچھا یہ نا گزر رہے سن، گزرتے ہیں نا ویکھیا کہ ایک نوجوان طالب علم ہے، علم پڑھتا ہے پیا تے بیٹھا کتھے وے، ایک نہ روٹیاں پکانا نان بائی انہیں نہ اگ بالی ہے، وہ دی روشنی بہ کے نہ یہ پڑھتا ہے پیا،
تھوڑی دیر لگتی وہ پھر وہ بھجا دینا ہے، وہ جا بھائی اپنا کام کر، سانو اپنا کرن دے، کی تو آ کے بہ گئے. تو وہ پھر ٹر جانا، تھوڑی دیر بعد انہیں پھر بہ جانا، تھوڑی دیر بعد پھر آ کے بہ جانا. وہ جو 2-3 بار بادشاہ نے یہ منظر ویکھیا نا، بادشاہ نے اپنے وزیر کو حکم دیتا، جاؤ اس نوجوان طالب علم کی مدد کر کے آؤ، اس کو ایک نہ چراغ دے کر آؤ کہ جدو دل کرے، جتھے دل کرے اپنے چراغ لے کے بہ کے پڑھتا رہے کرے. وزیر نے دے دیتا، لے کے چلا گیا. بادشاہ اپنے معمول تو واپس ہو کے جو رات کو اپنے بستر تے ستا نا، تے کیتی مدد سو علم والے دی، علم والے دی مدد کیتی. او اگو قسمت کی کھلی، مدد علم والے دی کیتی سو، تے رات کو خواب ستا تے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروا دیتی. اشکال سن 3. پہلا، میں اپنے باپ دا بیٹا نہیں. دوسرا، علم والے نبیاں دے وارث نہیں. علم والے جڑے طالب علم سارے حدیث العلماء ورثۃ الانبیاء، علم والے وارث نہیں ہے. تیسرا کہ میں اتنے چنگے کام کیتے نے، پتہ نہیں میری بھی بخشش ہونی ہے کہ نہیں. قربان جاواں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب دن رہے، ایکو جملے چ تینوں جواب دے دیتے. جملہ کی حضور نے فرمایا، سلطان محمود غزنوی دا بادشاہ سبکتگین بادشاہ، یہ باپ سے میرے محبوب کی اور میرے نبی کی زبان جو گل جھوٹ نہیں ہو سکتی. تے حدیث ہے میرے محبوب نے فرمایا، جن نے خواب دے اندر میری زیارت کیتی، مینوں ویکھیا نا، انہیں مینوں ہی ویکھیا، کسی اور نہیں ویکھیا. کیوں؟ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا. سچی گل حدیث. اچھا، سلطان محمود غزنوی بعد خواب کی ویندا ہے، خواب دے اندر ویندا ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آئے نے تے فرمایا کہ اے سبکتگین کے بیٹے، نبی فرماندے نے، گل تو جھوٹی نہیں سی ہونی، اشکال سی پہلا تے حل ہو گیا تھی. اے سبکتگین کے بیٹے، آج تو نے میرے وارث کی مدد کی، اسی وجہ سے اللہ نے تیری بخشش کر دی. ایک ہی جملے تینوں ہی جواب. اے سبکتگین کے بیٹے، میرے نبی نے فرمایا تو اپنے باپ کا ہی پتر ہے، تو نے میرے وارث کی مدد کی، علم پڑھنے والے کی مدد کی تھی، چراغ دیتا سی، اللہ نے اس وجہ سے تیری تیسرا اشکال سی، پھر پتہ نہیں معافی ہو گیا، فرمایا اللہ نے تیری بخشش کر دی. یہ علم والوں کی قدر ہے. اللہ نے فرمایا سی علم والے درجات کو بلند کرنے ہیں، اتنے وداندے رہنے ہیں. میرے واقعہ یاد آیا، قرآن پاک پہلا پارہ، یا بنی اسرائیل کا واقعہ، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اللہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل والےو، اساں تواڈے تے بڑیاں ہی نعمتاں کیتیاں، بڑیاں ہی نعمتاں کیتیاں، تانوں اساں دوجے نوں فضیلتاں عطا کیتیاں. بنی اسرائیل انہاں نے اللہ دی نافرمانی شروع کرتی. وقت پیغمبر سن دانیال علیہ السلام، اس وقت تو انہاں نافرمانی کی تو نہ بڑا سمجھایا، جو قوم نہ منی، غلط کام لگ گئی. موسیٰ تو بعد کی گل ہے، قوم غلط پاسے لگ گئی. کردیاں کردیاں وقت آیا کہ اللہ رب العزت نے انہاں دے اوتے ایک کافر بادشاہ بخت نصر دا نام ہے، انہوں مسلط کر دیتا. انہیں آ کے نہ بڑیاں نو قتل کیتا، بڑیاں نو شہید کیتا. تقریباً تفاسیر چاہتا ہے 70,000 بندے انہیں مار دیتے، تے 70,000 کے قریب قید کر کے لے گیا. انہاں قید ہون والے اندر اللہ دے پیغمبر دانیال علیہ السلام بھی سن، قید ہو کے چلے گئے. بغداد عراق دے اندر یہ بادشاہ سی، بغداد دی حکومت اتنے لے کے آ کے جیل دے اندر سارے سٹیا رکھیا. جدوں یہ 70,000 کے قریب آئے نا دانیال علیہ السلام بھی، اس وقت دیا جیلیں بھی اس وقت کے حساب سے ہونی ہیں، تے نہ کوئی روشنی ہونی، تے کی منظر. حضرت دانیال علیہ السلام پھر جو قوم نال سی، انہوں نے آخیا میں تمہیں آخیا سی نا میرے رب کی نافرمانی نہ کرو، نافرمانی کی تے سزا ملی. قوم نو سمجھ آ گئی، انہیں اتنے ہی نہ اللہ اللہ شروع کرتی، خانقاہ بنا لی، اتنے اللہ اللہ کرنی، سارا کچھ ہونا. جڑا اتوں کا جیلر سی نا، جڑا سپریڈینٹ سی، وہ حضرت دانیال علیہ السلام کا بڑا نا معتمد ہو گیا، معتقد ہو گیا. ایڈے نیک بزرگ، چہرے تے روشنی، نورانی چہرہ، گلاں نورانی، اچھیاں گلاں، نیک گلاں، نیک صورت، نیک سیرت، انہاں بڑا معتقد ہو گیا، گلاں منیاں، سارا کچھ بہت عرصہ چلتا رہا نظام. ادھر نہ بہتے نے سانوں خواب آیا، بادشاہ سی، میں دسا علم والے نو اللہ نے کیویں اتنے کیتا ہے. انہوں خواب آیا تو صبح وہ خواب بھول گیا.
انہیں اپنے کاہن نجومی بلائے اس وقت دے جڑے آئے سن، انہوں نے بلا کے کہندا بھائی مینوں راتی آیا خواب، میں وہ خواب بھول بھی گیا، ہن تسی مینوں دسنا مینوں خواب آیا کی سی تے او دی تعبیر کی ہے۔ ان جڑے کاہن نجومی سن نا وہ کہن لگے اسی کیویں دس سکنے ہیں تواڈے خواب؟ انہاں کہا تسی غیب دیاں کدیاں خبراں جانتے ہو؟ اج کل بھی لوگ جانتے ہیں بڑے فخر، اب میرا بھی ہاتھ ویکھیا جے، میرے ہاتھ چ کی آندا ہے پیا؟ کوئی کچھ نہیں آندا، یہ اپنی بربادی ہے، سو گناہ ہے کبیرہ۔ وہ قسمت اللہ نے لکھنی، انہیں نجومی نے کی لکھنا ہے؟ وہ لکھنی ہوتی تو اپنی نہ لے لینا، جڑا سڑک تے بیٹھ کے ہاتھ ویندا ہے پیا، اپنی قسمت چمکا لینا پہلا وہ۔ بالکل سراسر جھوٹ، غلط ہے، بالکل کوئی کچھ نہیں۔ اللہ دی ذات تے بیٹھی سارا کچھ کرنا دی ہے۔ اللہ دے پیغمبر دانیال علیہ السلام، اچھا جب یہ گل مشہور ہو گئی نا تو وہ کہن لگے جی سانوں تے نہیں دا پتہ۔ بادشاہ کہن لگا یا تے 3 دنوں دے اندر میرے خواب دس دیو یا تہاڈا آل کنبا سارا میں قتل کروا دیاں گا۔ انہوں نے اپنی پہ گئی یہ گل نہ نکلدی نہ جیل دے اندر بھی پہنچ گئی، حضرت دانیال علیہ السلام دے کن چ پہنچ گئی۔ پیغمبر سن اللہ دی طرفوں حکم ہویا تو انہاں کہ یا اللہ مینوں دی خواب دس، اسی اس جیل چوں نکلی قید خانے چوں باہر آنا چاہنے ہیں۔ دعا کی اللہ کو، اللہ نے وحی دے ذریعے سارا کچھ دس چھڑیا، خواب بھی دسی تے خواب دی تعبیر بھی دسی۔ تو جڑا جیل دا ہویا سی نا سپرینٹینڈنٹ، انہوں بلایا دانیال علیہ السلام نے، فرمایا کہ اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ کہ تمہارا خواب بھی بتائے گا ایک بندہ ہے جیل کے اندر اور اس کی تعبیر بھی بتائے گا، تو اس کی شرط یہ ہے کہ مجھے یہاں سے نکالا جائے۔ اور ان جیلر نے آخیا جی حضرت جے تے تانوں نہ دسیا خواب نہ تعبیر صحیح ہوئی تو تہاڈی بھی گردن لائے گا تو میری بھی لائے گا۔ انہوں نے کہا تو اعتماد کر کے جا۔ بادشاہ نے جو دسیا بخت نصر نے، انہیں کہ اندے بندے نے تو جلدی لے آؤ۔ جیل دے اندر دانیال علیہ السلام نکالیا گیا، شاہی لباس پہنایا گیا، دربار چاہے نا وہ معمول یہ سی کہ وہ دربار جیڑا بھی آتا سی سجدہ کر کے سر جھکا کے پھر اگے آتا سی۔ یہ تو اللہ کے پیغمبر سن، غیر شرعی کام کر نہیں سکتے، سر اٹھا کے اندر آ گئے۔ اس وقت کے مطابق جو سلام رواج سے وہ کیتا کر کے سر نہیں جھکایا، اگے لنگ گئے۔ بخت نصر نے یہ بڑا نوٹ کیتا، بادشاہ نے محفل نو برخاست کیتا، ختم کر کے نہ حضرت نو لے کے نہ علیحدہ کمرے چلا گیا۔ آندا باقی گلاں بعدوں پہلا مینوں یہ دسو جڑا میرے کول آندا ہے مینوں سجدہ پہلا کردا ہے تساں کیوں نہیں کیتا؟ حضرت دانیال علیہ السلام فرمان لگے بادشاہ سلامت میری گل نہ توجہ نہ سنی، تو اپنے آپ نو سمجھنا ہے رب، تو اپنے آپ نو سمجھنا ہے رب، تو بادشاہ، میرا بھی ایک رب تے بادشاہ ہے، تیری کو نافرمانی کرے تیرے کو برداشت نہیں ہوتا۔ میں جنہوں رب مننا، میں تینوں سجدہ کردا تو میرا رب بھی ناراض ہو جانا سی، میرے کو برداشت نہیں ہویا۔ جس نے گل کی نا وہ بادشاہ نے دانیال علیہ السلام دا ہاتھ نو چومیا، انہیں کہا میں اج تک انج دا بندہ نہیں ویکھیا جنہیں مینوں دلیل چڑھا دیتا ہوئے، ایڈی ڈاڈی دلیل دیتی کہ میرے کو جواب کوئی نہیں رہا۔ انہیں کہا اچھا میرا خواب دسو۔ حضرت دانیال علیہ السلام فرمان لگے خواب میں دساں گا، شرط یہ کہ جڑے میرے وہ قیدی بنائے نا سارے انہوں نے آزاد کرنا پے۔ انہیں کہا آزاد کر دیں۔ انہیں کہا میرے رب نے مینوں خواب دسیا ہے، میرا کوئی کمال نہیں، میں نجومی نہیں، میرے رب نے مینوں تیرے خواب دسیا، تو تعبیر بھی دسی۔ انہیں کہا جی کی خواب دسیا ہے؟ یہ نا نبیاں کول عقل اللہ نے دیتی ہے، ساری انسانیت مل جائے نا نبیاں دی عقلاں دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو مینوں حدیث یاد آ گئی، میرے محبوب اسلام کو نا ایک صحابی آئے، انہوں دا ہمسایا سی نا وہ بڑا تنگ کرتا سی، انہیں آئے دن آ کے نا شکایت کی۔ میرے محبوب نے فرمایا بھائی میں تمہیں ایک حل دسنا۔ انہیں کہا کی؟ انہیں تو انج کر اپنا گھر دا سامان جڑا ہے نا لے کے نا باہر اپنے گھر دے سامنے باہر بہی آ، جڑا کو عقل دی گل ہے دلیل دی گل ہے، جڑا کو لنگے گا نا وہ پوچھے گا کیوں بیٹھا ہے، کہیں مینوں میرے ہمسائے نے بڑا تنگ کیتا میں تو تنگ ہو کے باہر بہ گیا، جڑا بھی لنگے گا انہوں برا بھلا کہہ کے ہی جائے گا۔ اس صحابی نے انج ہی کیتا، سامان کٹ کے باہر بہ گیا۔ یہ عقل دی گل سمجھا نا، نبیاں دی عقل بھی تو کامل ہوتی ہے نا۔ وہ سامان کٹ کے باہر رکھ لیا، تھوڑی دیر لنگے جڑا ہوئے بھائی کیوں باہر بیٹھے، انہیں کہا مینوں میرے ہمسائے نے بڑا تنگ کیتا، وہ 10-12 شام تک لگا، شاموں پہلے ہی آ گیا، تیری مہربانی سامان اندر رکھ مردے دم تک تینوں میں تنگ نہیں کراں گا۔ گل عقل دی ہوئی نا، نبیاں نو اللہ عقل بھی کامل دیتی۔ اور ایتھے دانیال علیہ السلام کی فرماندے نے کہ شرط یہ کہ میں تینوں تیرا خواب بھی دساں گا، تعبیر بھی دساں گا، میرے بندے سارے آزاد کرنے نہیں، میں کچھ نہیں کیتا، میرے رب نے کروایا ہے۔
خواب دسیا گیا خواب کی ہے تو خواب ویکھیا ہے ایک بت ویکھیا تو جہدے پیر زمین تے نے تے سر آسماناں نوں لگدا ہے پیا ایڈا چوڑا ہے کہ ایڈا وڈا ہے کہ وہ پوری دنیا دے اوتے مسلط ہے تے او دا سر جڑا نا وہ ہیریاں دا ہے تھڑا تڑ سونے دا ہے ادو تھلے تانبا پیتل ہے ادو تھلے مٹی ہے تے اچانک ایک آسمانہ تے اتوں پتھر آتا ہے ایڈا وڈا پتھر ہے وہ بت نو سارے نو آ کے زمین دے اتنے ریز کر دیں کوئی شے نہیں بچتی بادشاہ سلامت کہندا مینوں میرے اپنے رب ہون دی قسم ہے تساں سچا خواب دسیا مینوں یہی خواب آیا ہے فرمایا انہیں عرض کیتا تعبیر بھی دسو تعبیر دسن لگے نے حضرت دانیال علیہ السلام فرماندے نے علم والے دی گل سی نا اللہ علم والے دے مقام نو بلند فرماندے یہ تو گل چلائی فرمایا اس کی تعبیر یہ ہے کہ اب تیری جو حکومت چل رہی ہے تو ہیروں میں کھیلے گا ہیرے تیرے کو بڑے جواہرات تیرے کو عیش و عشرت مزے زندگی تیری حکومت بڑی مضبوط ہوے گی پھر آہستہ کرنے تیری اولاد چاہے گی تو انہاں کو ہیریاں دی گل دور رہ سونا چاندی رہ جاوے گا پھر ادو تھلے حکومت تیری آئے گی انہاں کو تانبا پتر رہ جائے گا اینی طاقتور مضبوط حکومت نہیں رہے گی مٹی جڑی تو ویکھی ہے آخر تیری حکومت سلطنت کو ختم کرنے واسطے تیری آخری عورتاں ہونیاں دو عورتاں حکومت کریں گے تیری سلطنت دے اندر اس تو بعد جڑا پتھر تو ویکھیا آ کے وہ تیری حکومت سانو ختم کرنا آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤں گے وہ آ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پرچم سرشار کریں گے سارے مذہب ختم ہو جانے کلا ایک محمد دا مذہب رہ جائے اس بادشاہ نے پھر پتہ کیا کیا آندا ہے اج تو بعد اپنے بھی کم کرنے ہوئے تانوں پوچھیوں بغیر نہیں میں کراں گا یہ شان اللہ نے عطا کی علم والے نے اللہ مزید توفیق عطا فرمائے